अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ सलमा बिलाल और सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम दूसरे अशरे में दाखिल हो गए हैं, तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान बहुत ज़्यादा मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ कि आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे और इस पाक महीने में आप लोग ढेर सारी इबादतें कर रहे होंगे, अपने अल्लाह सुब्हानो ताला को राज़ी कर रहे होंगे और सब अपने गुनाहों की मग़फ़रत के लिए ढेर सारी दुआएं कर रहे होंगे। सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल शेयर विद यू दैट व्हाट इज़ रमज़ान, what is the importance of fasting in Ramadan and what is the value of Ramadan in Islam। जैसे कि बहुत से लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो रोज़े तो रखते हैं लेकिन उनको रोज़ों की अहमियत का नहीं पता, रमज़ान में रोज़े रखने की बरकतों का नहीं पता, और रमज़ान है क्या, ये महीना इतना अफजल है क्यों हमारे लिए। So as you all know that Ramadan is the 9th month in the Islamic calendar, observed by Muslim worldwide as a month of fasting। तो रमज़ान का महीना बहुत ही रहमतों वाला, बरकतों वाला और बख्शिश वाला महीना होता है। इस पाक महीने में सब मुसलमान सच्चे दिल से रोज़े रखते हैं और रोज़ों की अहकामात पूरे करके अल्लाह सुब्हानो ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की बख्शिश के तलबगार होते हैं और अल्लाह सुब्हानो ताला को राज़ी करते हैं। तो सबसे पहले हमें अल्लाह सुब्हानो ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उस पाक ज़ात ने हमें ये रमज़ान का महीना नसीब किया है। एक बार फिर हमें अल्लाह सुब्हानो ताला ने रमज़ान दिखाया है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह सुब्हानो ताला हमें माफ़ करना चाहता है, हमारी बख्शिश करना चाहता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे और इस रमज़ान में नहीं है। तो हमें अपने आप को बहुत खुशनसीब समझना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें एक और मौका अता फरमाया है, क्योंकि बेज़बानों को जब वो ज़बान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनहगारों को रमज़ान देता है। रमज़ान का महीना इसलिए भी इतना अफजल है क्योंकि हर आसमानी किताब रमज़ान के महीने में अल्लाह सुब्हानो ताला ने नाजिल की। तौरात, ज़बूर, इंजील और हमारी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद भी इसी महीने में नाजिल हुई है। और अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान में फरमाया है, शहरुर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का महीना वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह सुब्हानो ताला ने अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाई है। और कुरान में एक और जगह भी अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं सूरह क़दर की पहली आयत में, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़दर, कि हमने कुरान मजीद को शब क़दर में उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल क़दर, क्या आप जानते हैं कि शब क़दर क्या है? लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ी शहर, ये वो एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, यानी एक रात की इबादत 80 सालों के बराबर होती है। रमज़ान का महीना इसलिए भी इतना स्पेशल है क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला इस महीने में दोज़ख के दरवाज़े बंद कर देते हैं और रमज़ान की पहली रात से अल्लाह सुब्हानो ताला जन्नत के दरवाज़े खोल देते हैं और वो आखिरी रात तक बंद नहीं किए जाते। तो जो भी इन रातों में नमाज़ पढ़ता है अल्लाह सुब्हानो ताला उसके हर सजदे के बदले में 1500 नेकियां लिख देते हैं। इस महीने में एक नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। सरकश शैतानों को बंद कर दिया जाता है ताकि वो अल्लाह सुब्हानो ताला के बंदों को मिसगाइड ना कर सके और ना ही उनके दिलों में कोई वसवसे पैदा कर सके, ताकि अल्लाह सुब्हानो ताला के मोमिन बंदे सच्चे दिल से अल्लाह सुब्हानो ताला की इबादत कर सकें। लेकिन अगर अब भी हम रमज़ान में नमाज़ें नहीं पढ़ सक रहे, हमारे कुरान नहीं खुल सक रहे, अब भी अगर रमज़ान में हम तस्बीह नहीं पकड़ रहे, अल्लाह सुब्हानो ताला का ज़िक्र नहीं कर रहे, रमज़ान में भी हम ख़ुद को नहीं बदल रहे, तो फिर ये बात फ़िक्र करने की है। रमज़ान के महीने में अल्लाह सुब्हानो ताला अपने बंदों की हर जायज़ दुआ को कबूल अता फरमाते हैं। क्या आपको पता है एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानो ताला से सवाल किया कि या अल्लाह, जितना मैं आपसे करीब हूँ, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, क्या कोई और भी इतना आपसे करीब है? तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने फरमाया, ए मूसा, आखिरी वक्त में एक उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी और उन्हें एक ऐसा महीना मिलेगा जिसमें वो खुश्क होठों, प्यासी ज़बान, सूखी हुई आँखें और भूखे पेट के साथ जब इफ्तार करने बैठेंगे तो मैं उनके बहुत करीब होऊंगा। ए मूसा, तेरे और मेरे बीच 70 पर्दों का फासला है, लेकिन इफ्तार के वक्त उस उम्मत और मेरे दरमियान एक पर्दे का भी फासला नहीं होगा।
اور اس وقت وہ جو دعائیں مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی. سبحان اللہ. تو آپ خود دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے آسان طریقے بتائے ہیں ہماری دعائیں قبول کرنے کے لیے. Now I will tell you that how you can make most of the Ramadan. ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. Do you know کہ قرآن پاک ایک ایسی مقدس کتاب ہے جس کا لنک جس کے ساتھ ہو جاتا ہے اس کا رتبہ بہت ہی بلند ہو جاتا ہے. Everything that is linked with our holy book Quran becomes great. For example, Jibreel alayhi salam, he came down with the holy Quran and he became the chief of the angels and he was named as trustworthy spirit. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the holy Quran was revealed to him, so he became the best of the prophet and the messenger. The ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Quran came down to it, so it becomes the best of the nation. Laylatul Qadr, the holy Quran was revealed in it, so it becomes the best of the nights. And especially Ramadan, where the Quran was revealed, so it becomes the mightiest of all the months. تو جتنا ہو سکے ہم قرآن پاک کی تلاوت اس مہینے میں کریں اور اپنا ایک ایم بنا لیں کہ اس مہینے رمضان میں ہمیں کتنے قرآن پڑھنے ہیں یا ختم کرنے ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ جتنے بھی اس مہینے کے فرائض ہمارے اوپر ہیں اس کو ہم پورے دل سے ادا کریں, جیسے کہ زکوٰۃ which is also one of the pillar of Islam. ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اس پاک مہینے میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. اور آپ لوگ لازم کوشش کریں کہ آپ لوگ تراویح پڑھا کریں روز رمضان کے مہینے میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تراویح کا ایک سجدہ از ایکول ٹو 2500 نیکیاں. تو آپ جب تراویح کا ایک سجدہ ادا کرتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو 2500 نیکیاں دیتے ہیں. تو پلیز آپ لوگ کوشش کریں کہ تراویح آپ لوگوں سے مس نہ ہو. ویسے تو تراویح پڑھنا فرض نہیں ہے, لیکن یہ ہر مسلمانوں کے لیے اس رمضان کے مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے. آج کل رمضان کے مہینے میں لوگ بولتے ہیں that we are fasting, but not eating and drinking is just a part of it, because Ramadan is a month of peace, goodness, month of Quran, month of celebrating of being Muslim. روزے صرف فزیکلی بھوکا یا پیاسا رہنے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے اندر اسپرچولی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے روزہ رکھا ہے تو روزہ صرف نہ کھانے پینے کا نہیں ہوتا, روزہ آپ کی آنکھوں کا بھی ہوتا ہے, آپ کے کانوں کا بھی ہوتا ہے, آپ کی زبان کا بھی ہوتا ہے, آپ کے ہر باڈی پارٹ کا روزہ ہوتا ہے. فاسٹنگ میں لوگ روزے کو اہمیت دیتے ہیں اور باقی چیزوں کو نہیں دیتے. روزہ آپ کا ایکسیپٹ تب ہوتا ہے جب آپ سارے برے کام چھوڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں. مطلب روزے رکھتے وقت ہمارے اندر کی دنیا اور ہمارے دل کی دنیا بدل جانی چاہیے. روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول کی نافرمانی سے بچا جائے. روزے کی حالت میں اگر ہم لڑائیاں کریں, کسی سے بدتمیزی کریں یا کسی کی غیبت کر لیں یا ہم کوئی بھی بیڈ ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوالو رکھیں یا اپنا وقت ضائع رکھیں, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ بندہ صرف کھانا پینا چھوڑ دے اور روزے رکھے. اگر ہم زندگی کو رمضان جیسا بنا لیں تو موت ہماری عید جیسی ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر روزے کی حالت میں کوئی آپ سے لڑائی کرے یا آپ سے بدتمیزی کرے تو آپ اس کو ریورٹ کرنے کی جگہ اس کو صرف یہ کہہ دیں کہ میں روزے سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ روزے چاہتے ہیں جس میں ہم سارے وہ کام کریں جس کا حکم ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے. ہمارے ہاتھ وہ کام کریں نا جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ہمارے پیارے نبی نے منع کیا ہے. ہم وہ چیزیں دیکھیں نا جو ہمارے نبی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. ہمارے کان وہ چیز سنیں نا جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ہمارے نبی ناراض ہوں. ہماری زبان سے وہ الفاظ نکلے نا جو ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اور ہمارے نبی کو ناپسند ہو. ہمارا دماغ وہ چیز سوچے نا جس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہو. ہم وہ چیزیں دیکھیں نا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اور ہمارے نبی کو ناراض کرے, اور ہمارا دل نہ ہی وہ چاہے اور نہ ہی وہ مانگے جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے.
رمضان کا اصل مطلب ہی ہے کہ جلا دینا۔ ہم رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کو، اپنی ساری بری عادتوں کو جلا دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی ہم ایسے ہی صراط المستقیم کے راستے پہ چلیں گے۔ اور ایک چیز آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ جو آج کل بہت کامن ہے کہ عید کی شاپنگ جو آج کل پورا مہینہ چلتی ہے، اسپیشلی ان لاسٹ 10 days آف رمضان، جو کہ لیلۃ القدر کی خاص راتیں ہوتی ہیں، اور ان راتوں میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، مگر ہم ان راتوں میں عید کی شاپنگ کے لیے بازاروں میں، شاپنگ مالز میں اپنا اتنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہی نہیں معلوم کہ لیلۃ القدر کی راتیں کتنی افضل اور کتنی خاص ہوتی ہیں، اور نہ ہی ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں اگلے سال یہ خاص راتیں نصیب ہوں گی بھی یا نہیں۔ کیونکہ اگر انسان کو پتہ لگ جائے کہ یہ رمضان کا مہینہ اور لیلۃ القدر کی راتیں کتنی خاص، کتنی اسپیشل ہیں، تو کوئی بھی اپنا ٹائم ضائع نہ کرے۔ یہ مغفرت کے دن ہیں، یہ گناہوں کو بخشوانے کے دن ہیں، یہ رزق میں اضافہ کرنے کے دن ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان رمضان کے مہینے میں سچے دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور پورے ایمان سے روزے رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ کو معاف عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اب زندگی کی ایک نئی شروعات کریں۔ جس نے رو رو کے شب قدر کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کی ہے، اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے بعد بھی سارے گناہ چھوڑ دے اور صراط المستقیم کے راستے پہ چلے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم اور رحمان ہے کہ ہمیں معاف کرنے کے لیے، ہمیں قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے ہماری چھوٹی چھوٹی عبادتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اجر رکھا ہے۔ سو مائی بردرز اینڈ سسٹرز، اس رمضان میں ہم سب مل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ جیسے اچھے کام ہم اس رمضان میں کرتے ہیں، جس طرح کی عبادت ہم اس رمضان میں کرتے ہیں اور جس طرح کی نمازیں اور قرآن کی تلاوت ہم اس رمضان میں کرتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ ہم رمضان کے بعد بھی اسی طرح صراط المستقیم پہ چلیں اور اسی طرح سے ہم اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان کی فضیلت سے اور اس رمضان کے صدقے سے ہم سب کو معاف عطا فرمائے، ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، ہم سب کی توبہ کو قبول عطا فرمائے، ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے اور ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول عطا فرمائے اور ہم سب کے دامن اللہ سبحانہ تعالیٰ خوشیوں سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ اے ماہ رمضان آہستہ چل، ابھی خاصا قرض چکانا ہے، کچھ خواب ہیں جن کو لکھوانا ہے اور تعبیروں کو پانا ہے، اب امن کا بیج لگانا ہے، کچھ توبہ کرنی باقی ہے اور رب کو ہمیں منانا باقی ہے۔ اے ماہ رمضان آہستہ چل، ابھی خاصا قرض چکانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔